دایاں ہاتھ پھیر کر دم کرنا، کل اس کا طریقہ بتایا گیا تھا. پیشانی، منہ اور پیٹ پر ہاتھ پھیر کر دم کرنا. سعد بن ابی وقاص جب مکہ میں بیمار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے. سعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھا، پھر میرے منہ اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ دعا کی، اللہم اشف سعدا، اللہ سعد کو شفا عطا کر. میں مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے جگر پہ محسوس کرتا ہوں، اور یوں محسوس ہوتا ہے یہ ٹھنڈک مجھے اب بھی ہے. بعض ہاتھوں کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ واقعی انسان کو دیر تک اس میں ایک خیر محسوس ہوتی ہے. ہر ایک کی وائبز ہوتی ہے نا اپنی اپنی، اور بعض وائس ورثہ بھی ہوتا ہے. تعاون اور مدد کرے انسان. اگلا کام کیا کرے؟ تعاون اور مدد کرے. تعاون اور مدد حسب ضرورت. اگر کھانا نہیں تو کھانا دے، دوا نہیں ہے اس کے پاس دوا لا دے، کوئی اس کے ٹیسٹ کرانے والے تو وہ کروا دے، نہیں کوئی بھی اس کے کام ہے. اس کے بچے گھر میں پڑے ہیں بیچارے بھوکے، ان کو کھانا کھلا دے، ان کو ہوم ورک کرانا ہے یا اور کوئی کام. جیسے گھر میں مثلاً آپ کی بھابھی کا کوئی بیبی ہونے والا ہے تو ایک رویہ یہ ہو سکتا ہے آپ پہ مصیبت آ گئی، اب ہمیں ان کے بچے دیکھنے پڑیں گے اور کھانا بھی ہمیں بنانا پڑے گا، یہ اسی وقت ان کو بچہ پیدا کرنا تھا وغیرہ وغیرہ، اب میرے بھی ایگزامز ہیں. ایک یہ رویہ ہے. اور دوسرا کیا ہو سکتا ہے؟ چلو نیکی کا ایک موقع ہاتھ آ رہا ہے، اور انسان اگر سارا کام خود نہیں بھی کر سکتا، کسی اور کی عیادت کے لیے آنے والے کی مدد لے سکتا ہے، لیکن اصل بات ہے کہ خوشی سے ہم کریں. اور اس وقت ان کے بچوں کو پڑھا دینا یا کچھ بنا دینا یا کچھ مساج کر دینا یا کوئی بھی جو آپ کے پاس اسکل ہے، کسی بھی طرح آپ کمفرٹ دے سکتے ہیں تو آپ گھر کے بیمار کو پہلے دیں اور باقی بعد میں. خیر وہ تو پھر خود غرضی والی ایک بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی کو جنت کی خوشبو نہیں نیکی پہ ابھار سکتی تو اپنی ذات ہی کے لیے کر لے. پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی علاج آتا ہے، مثلا کوئی شخص بے ہوش پڑا اور آپ کو پتا کیسے ہوش میں لانا ہے، تو آپ صرف دور کھڑے ہو کے نہیں عادت کریں گے، اب آپ آگے آ جائیں گے اور کہیں گے میں اس کا علاج کر سکتا ہوں، مجھے موقع دیجیے میں کر. تو مثلا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب وہ بیمار پڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر ان کی عیادت کے لیے آئے. انہوں نے دیکھا کہ مجھ پہ بے ہوشی غالب ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پہ چھڑکا، اس سے مجھے ہوش آ گیا. ٹھیک ہے. پھر ڈاکٹر کو بلانے کا انتظام یا ہسپتال لے جانے کا انتظام. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں تو آپ کہیں میں لے چلتی ہوں اپنے ہمسایوں کو، گھر والوں کو، کسی اور کو. ایک انصاری صحابی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو زخمی ہو گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں قبیلے کے طبیب کو بلا کر اسے دکھاؤ. ٹھیک ہے، بنو فلاں کے طبیب کو بلاؤ، وہ ان کا ڈاکٹر ہے اور اس کو اس سے علاج کراؤ. لوگوں نے اسے بلایا تو وہ آ گیا اور کام ہو گیا. پھر مریض کو فائدہ مند علاج کے لیے مجبور کرنا، یعنی جو سمجھدار انسان ہو وہ اس کو بتا سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات مریض دوائی نہیں کھاتے یا علاج نہیں کرواتے یا سرجری نہیں کراتے، حجامہ نہیں کراتے. ٹھیک ہے نا، تو حجامہ ہی کے لیے کہنا. جابر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مقنے کی عادت کے لیے گئے تو فرمایا میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تم سینگی نہ لگوا لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس میں شفا ہے. اسی طرح اور بھی اس میں احادیث ملتی ہیں جو پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں. مریض کے گھر والوں کا خیال رکھنا. ابراہیم بن ابو ابلا کہتے کہ میری بیوی بیمار پڑ گئی. میں اس زمانے میں ام درداء کے پاس جایا کرتا تھا. جب میں جاتا وہ پوچھتی تمہاری بیوی کیسی ہے، میں کہتا بیمار ہے. پھر وہ کھانا منگواتی، میں کھانا کھاتا، اس کے بعد واپس آتا. ایک مرتبہ میں ان کے پاس آیا تو وہ بولی اس کا کیا حال ہے. میں نے کہا اب قریب قریب اچھی ہے. انہوں نے کہا جب تم کہتے تھے بیمار ہے تو میں تمہارے لیے کھانا منگواتی، لیکن اب وہ قریب قریب صحیح ہے تو میں تمہارے لیے کچھ نہیں منگواؤں گی. کتنے صاف گو لوگ تھے اور وہ مائنڈ بھی نہیں کرتے تھے. دوران عادت مفید گفتگو کرنا. ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم مریض کے یہاں جاؤ تو اچھی باتیں کرو کیونکہ فرشتے تمہاری باتوں پہ آمین کہتے ہیں. یعنی زندگی کی دعا دو، صحت کی دعا دو. مریض کے پاس علمی گفتگو کرنا، یعنی خصوصاً اگر اس کو علم سے دلچسپی ہو. راشد بن حبیش کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ بن صامت کی عادت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ شہید کون ہوتا ہے؟ سب لوگوں پہ خاموشی چھا گئی. تو عبادہ نے کہا کہ مجھے سہارا دے کر بٹھا دو. لوگوں نے ایسا ہی کیا تو عبادہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اجر کی نیت سے صبر کرنے والا مجاہد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح تو میری امت کے شہداء بہت تھوڑے رہ جائیں گے. اللہ کے راستے میں مارا جانا بھی شہادت ہے، طاعون کی بیماری میں مرنا بھی شہادت، غرق ہو کر مرنا بھی شہادت، پیٹ کی بیماری میں مرنا بھی شہادت،
نفاس کی حالت میں عورت کا مر جانا بھی شہادت، اس کو اس کا بچہ اپنی ناک کے ذریعے سے جنت کی طرف گھسیٹے گا۔ مریض کو اچھے مشورے دینا، قدرتی علاج سے آگاہ کرنا۔ مثلا پیچھے پڑھی نا اپنے حدیث کہ کوئی کلونجی کا مشورہ دیتا، کوئی کلونجی اور تیل کو ملا کے ناک میں ڈالنے کا مشورہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر اچھا علاج آپ کو پتا اس بیماری کا تو بتانے میں حرج نہیں، یا اچھے ڈاکٹر کا پتا ہے تو اس کا بتایا جا سکتا ہے، یا کوئی اور طریقہ معلوم ہے۔ پھر اگر کوئی مریض شرکیہ علاج کر رہا ہے تو اس کو روکنا، نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تعویذ کاٹ دینا۔ پھر مریض کو خیر مانگنے کی تلقین کرنا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کی عیادت کے لیے گئے، وہ چوزے کی طرح ہو چکا تھا، بالکل ہڈیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کوئی دعا مانگتے تھے، یہ کیا حال ہوا تمہارا؟ اس نے کہا جی ہاں، میں یہ دعا مانگتا تھا کہ اللہ تو نے مجھے آخرت میں جو سزا دینی ہے دنیا میں ہی دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ، تمہارے اندر اس کی ہمت یا طاقت نہیں ہے، تم نے یہ دعا کیوں نہ کی کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ پھر مریض کو دعائیں سکھا دینا، بجائے اس کے کہ ہر وقت یہ انتظار کرے کوئی آئے تو مجھ پہ دم کرے، اسے دم وغیرہ آیات شفا وہ سکھا دی جائیں۔ عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جبکہ مجھے بڑا سخت درد ہو رہا تھا، قریب تھا کہ مجھے ہلاک کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا درد کی جگہ پر 7 بار اپنا دایاں ہاتھ پھیرو اور کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد۔ چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ نے میری تکلیف دور کر دی، تب سے میں اپنے گھر والوں اور دوسروں کو یہ دم بتاتا آ رہا ہوں۔ یعنی مریض کو کہ خود اپنا ہاتھ رکھے اور خود پڑھے، نہیں آتا تو کہلوا دے اس کو، آپ آگے آگے پڑھے وہ آپ کے پیچھے پیچھے پڑھے، 7 دفعہ کہلوائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کو یاد ہی ہو جائے۔ مریض کو غلط وصیت کرنے پر روکنا، مریض کو غلط فیصلے کرنے سے منع کرنا، خصوصاً وراثت اور وصیت کے بارے میں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو اس میں تفصیل بتاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیمار ہوئے تھے مکہ میں تو انہوں نے جب وصیت کے بارے میں کچھ ایسی بات کی، یعنی وہ سارا مال صدقہ کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے بچے ہاتھ پھیلائیں، تم ان کے لیے کچھ چھوڑ جاؤ۔ پھر مریض کو غلط کام پر تنبیہ کرنا اور توبہ کی طرف بلانا، توجہ دلانا۔ مصعب بن سعد سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ابن عامر کی عادت کے لیے آئے۔ ابن عامر نے کہا ابن عمر کیا تم اللہ سے میرے لیے دعا نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی اور خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں کیا جاتا، اور تم بصرہ کے حاکم رہ چکے ہو، یعنی تم اپنے ان گناہوں پہ توبہ کرو، مطلب یہ تھا۔ کچھ اور مفید باتیں، بیٹھ کر عیادت کی جائے، کھڑے کھڑے نہ کی جائے، چاہے 2 منٹ بیٹھے تو سٹ ڈاؤن، کہ جب کھڑے ہوں گے تو مریض کہے کہ ابھی چلا جائے گا، ابھی چلا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مریض کی عادت کو چاہتا ہے مسلسل رحمت میں داخل رہتا ہے یہاں تک کہ بیٹھ جائے، جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو گویا رحمت میں غوطہ لگا دیتا ہے۔ جانے میں بھی رحمت ہے لیکن بیٹھنے میں مزید، لیکن زیادہ دیر نہ بیٹھے رہیں، نہ زیادہ باتیں کریں، نہ شور کریں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری آدمی کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو ایسے محسوس کیا کہ کوئی آدمی اندر باتیں کر رہا ہے، لیکن جب اس سے اجازت طلب کی اور اندر داخل ہو کر دیکھا تو انصاری کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ مجھے ایسے سنائی دیا کہ تو کسی آدمی سے گفتگو کر رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، بخار کی وجہ سے لوگوں کی باتیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس لیے میں اندر آ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، وہ آپ کے بعد بہترین مجلس والا اور عمدہ گفتگو والا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ تو جبریل تھے۔ تم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر وہ اللہ کو قسم دے تو وہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ یعنی پتہ اس سے کیا چلتا ہے کہ جب فضول باتیں لوگوں کو اچھی نہ لگے اور ان کو چھوڑ کر وہ تنہائی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اچھا نعم البدل دے دیتا ہے۔ تو لغو سے پرہیز کرنا اور بیماری کی حالت میں بھی کثرت کلام سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ تو عیادت کرنے والوں کو بہت زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ مریض کو بھی اس چیز سے دوسروں کو روک دینا چاہیے اگر اس کے پاس بہت زیادہ باتیں کری جا رہی ہوں۔ لیکن اگر مریض کا کوئی بے تکلف دوست ہے یا کسی کی کمپنی سے اس کو راحت پہنچتی تو بھی مریض کی ضرورت کے مطابق، خواہش کے مطابق اس کے پاس زیادہ وقت گزارا جا سکتا ہے۔ لیکن جس وقت مریض اس سے بھی تھک جائے تو وہ ناراض ہو کے نہ واپس لوٹے، کیونکہ مریض کمزور ہوتا ہے نا، تو بعض اوقات وہ کیا چاہتا ہے؟ تنہائی چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے۔
تو مسلسل اگر مریض کے سر پہ سوار آ جائے تو وہ ریلیکس نہیں ہو سکتا. قدرتی بات ہے کہ کسی بھی دوسرے شخص کی موجودگی میں آپ ایک حد تک تو خوش ہو سکتے ہیں, اس کے بعد آپ یعنی تنہائی چاہتے ہیں, اور خاص طور پر جن لوگوں کو اللہ سے باتیں کرنی ہو تو انہیں مجلسوں کا زیادہ شوق بھی نہیں ہوتا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہر مجلس کے اندر بہت محتاط ہو کے بھی بیٹھنا چاہیے, کیونکہ انسان جب دوستوں میں ہوتا ہے تو بعض اوقات ایسی باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں کہ نہیں نکلنی چاہیے, اور پھر انسان اس پر ریگریٹ کرتا ہے. تو یہ نہ ہو مریض کے پاس بیٹھے چار اس کو ایسی باتیں سنا دے کہ بعد میں آ کے اور نادم پریشان ہو, یا مریض کے منہ سے ایسی باتیں نکل آئیں کہ وہ بعد میں اتنی دیر استغفاری کرتا رہے. تو اس موقع پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت ضروری ہے, اور احتیاط بھی ضروری کہ کیا بول رہے ہیں. ممکن ہو تو مزاج پرسی کو جاتے ہوئے مریض کے لیے کچھ پھول, میں اس کے حق میں نہیں, کیونکہ بہت سے لوگوں کو ان سے الرجی ہوتی ہے اور وہ اور بیمار پڑ جاتے ہیں. پھولوں کو اللہ نے باغوں میں لگایا, ادھر ہی رہنے دیں ان کو, یا پھل ہمراہ لے جائیں, تو اس سے بھی باہم الفت بڑھتی اور مریض کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے. یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا, اس لیے تھوڑی سی اس پہ بات کی. اور کاغذی پھولوں سے تو اور زیادہ پرہیز کریں, کیونکہ کاغذی پھولوں پہ مٹی پڑ جاتی ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ڈسٹ اڑ کے آپ کے سانس میں شامل ہونے لگتی ہے. ان کو دھوئیں تو وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. ہاں, اس سے بہتر ٹیشو پیپر کا ڈبہ لے جائے. واقعی یہ بڑی پریکٹیکل سجیشن دی ہے انہوں نے, کیونکہ وہ کسی کام تو آئے گا نا اس کے. تو کسی کو بھی کچھ دینے سے پہلے یہ دیکھیں کہ کارآمد چیز ہو جو کام آئے, نہ کہ اس کے لیے الٹا وبال جان بن جائے. مریض کے گھر پہنچ کر ادھر ادھر تانگ جھانک سے پرہیز کیا جائے. وہ کیوں؟ اچھا کچن میں جا گھسے, اچھا کچن دیکھ کے حد تک تو ٹھیک ہے, پھر یہ نہیں کہ کھانے کے برتن سے ڈھکن اٹھا اٹھا کے دیکھا جائے کیا پکایا ہوا ہے, یا خود ہی کھانے بیٹھ جائے. عبداللہ بن ابو حذیل سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ایک مریض کی عادت کے لیے گئے, ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے. اس گھر میں ایک عورت تھی, لوگوں میں سے ایک آدمی اس عورت کی طرف دیکھنے لگا. تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا, اگر تم اپنی آنکھ پھوڑ لیتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا, بجائے اس کے کہ تم عورت کو دیکھنے لگے. اچھا, صحابہ میں کتنی زبردست کوالٹی نے دیر اینڈ دین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے, تبھی ان کے اندر ایک ایسی سوسائٹی موجود تھی جو پروڈکٹیو تھی. ہم اس وقت کچھ نہیں کہتے, وہاں سے اس مجلس سے اٹھتے ہیں, پھر آپس میں کسر پسر شروع کر دیتے ہیں, پھر غیبت شروع کر دیتے ہیں, پھر اسی پہ سوچ بچار کرتے رہتے ہیں, وہ ہوا کیا وہاں, جو کرنے کا کام تھا وہ کیا ہی نہیں, فرائض سے غافل. جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری کے گھر اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اس کے قریب ایک چھوٹی نالی بہ رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پینے کے لیے پانی منگواتے ہوئے فرمایا, اگر تمہارے پاس اس مشق میں رات کا بچا ہوا پانی موجود ہے تو ٹھیک, ورنہ ہم اسی سے پی لیتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تیمارداری کرنے والا مریض کے ہاں سے پانی پی سکتا ہے, اور اگر اس وقت تھوڑی بہت چیز کو آفر کرے تو حرج نہیں ہے کچھ کھانے میں. عیادت کے دوران نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھیں. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ اچھا وہ ابھی چونکہ میں جنت میں بیٹھی ہوئی ہوں تو باہر جا کے ہی فرض ادا کروں. حضرت عائشہ کہتی ہے, کچھ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ایک مرض کے دوران عیادت کرنے آئے, آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی, حالانکہ آپ خود مریض تھے. مریض کے مرض کی شدت کو دیکھ کر آنسو کا نکلنا, یعنی اس میں کوئی حرج نہیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, عبداللہ بن مسعود بھی تشریف لے گئے. جب آپ اندر گئے تو تیمارداروں کے ہجوم میں انہیں پایا. آپ نے دریافت فرمایا, کیا وفات ہو گئی, یعنی اتنے لوگ اکٹھے ہیں؟ لوگوں نے کہا, نہیں یا رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرض کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے, یعنی اگر آپ کے آنسو نکل آتے ہیں یا دل خفا ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں, انسانی جذبات ہیں. لوگوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو سب رونے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنو, اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو نکلنے پر عذاب نہیں دے گا, نہ دل کے غم پر, لیکن اس کی وجہ سے عذاب دے گا. یعنی آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اب باتیں ساتھ شروع کر دی, کچھ برا بلا کہنے لگے یا غلط بات کی تو اس سے پکڑ ہوگی. اگر ایسا مریض ہو کہ آپ اس کی عادت کے لیے اس کے گھر نہ رہ سکتے تو مریض اپنے گھر میں شفٹ کر سکتے ہیں یا گھر کے قریب لا سکتے ہیں, جیسے بعض اوقات پیرنٹس ہوتے ہیں یا کوئی اور. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ غزوہ خندق میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں زخم آ گیا, تو آپ نے کیا کیا تھا, یاد ہے پیچھے بتایا تھا میں نے, سیرت صحابیات میں بتایا تھا میں نے آپ کو. مسجد کے قریب خیمہ لگوایا تھا, اس میں کون تھی نرس, ڈاکٹر حضرت رفیدہ. تو پھر آپ نے مسجد میں خیمہ نصب کرایا کہ آپ قریب رہ کے ان کی عادت کر سکیں. ہو سکے تو صبح شام مریض کا حال پوچھے, نہیں جو قریب ہو. محمود بن لبید سے روایت ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ کو جب غزوہ خندق میں بازو کی رگ پہ زخم آیا, ان کی حالت خراب ہوئی تو انہیں ایک عورت کے ہاں پہنچا دیا گیا جن کا نام رفیدہ تھا, وہ زخمیوں کا علاج کرتی تھی. جب شام کو سعد کے پاس گزرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھتے, کیف امسیت,
کیسے شام کی؟ جب صبح ہوتی تو پوچھتے کیف اصبحت، صبح کیسے ہوئی؟ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس کی خبر دیتے. پھر غیر مسلم مریض کی عادت کرنا بھی مسنون ہے، اور اس وقت خاص طور پر موقع غنیمت سمجھتے ہوئے اسلام کی دعوت دیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ بہت سے کرسچن پریسٹ جو ہیں ایسے لوگ تیار کرتے ہیں جو ہاسپٹل میں جا کے آخری وقت میں مریضوں کو کرسچن بناتے ہیں. وہ یہودی لڑکے کی بات بتائی نا کہ جب آپ اس کی عادت کے لیے گئے تو آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، تو وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، تو اس نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے ذریعے اس کو آگ سے بچا لیا. لیکن اگر کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جو بیمار ہونے کے باوجود غلط کام نہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں، انہیں احساس دلانے کے لیے کہ تم اس حرام سے نکلو. یعنی کسی برے کام میں تعاون نہیں کرنا چاہیے، ہمدردی تو کرنی چاہیے، سمجھانا بھی چاہیے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی سمجھتا نہیں تو پھر ناراضگی کا اظہار بھی کرنا چاہیے، چاہے کوئی مریض ہی کیوں نہ ہو، تاکہ اس کی آخرت بچائی جا سکے. کیا عیادت کرنے کے لیے گھر کے سب بندوں کو جانا چاہیے؟ وہ باری باری جائیں تاکہ اس پہ بوجھ نہ پڑے. لیکن جانا تو سبھی کو چاہیے، ہر ایک کا اپنا اپنا عمل ہے نا. یہ کہتی ہے میرا سوال یہ کہ اگر کسی کو نظر لگی اور بہت شدید اور پتہ بھی نہ ہو کس کی تو کیا کرے؟ اس کے لیے ایاک نستعین میں نظر لگنے کی جو دعائیں ہیں ان کو پڑھ کے دم کر لے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. بس میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور آلموسٹ 2 ایئرز بیک میں نے جاب اپنی چھوڑی تھی اور الہدہ جوائن کیا تھا. میں ٹیچ کرتی تھی میڈیکل کالج میں، اور جو میں سبجیکٹ پڑھا رہی تھی اور اس میں آگے میں نے اسپیشلائز بھی کرنا تھا وہ تھا فارماکالوجی، جو سارا میڈیسن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اور میری فیملی میں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، آلموسٹ ہر اسپیشلٹی کا نا. تو کیا ہوا کہ میرا چھوٹا بھائی جو ہے کافی انٹیلیجنٹ اور کافی پڑھتا لکھتا ہے، تو پہلے اس کا ہوا رجحان اسلام کی طرف اور اس نے کافی بکس وغیرہ پڑھ کے اپنا کافی لائف اسٹائل چینج کر لیا. تو آلموسٹ 5 ایئرز ہو گئے، 5-6 ایئرز نے کوئی میڈیسن یوز نہیں کی نا، پیراسیٹامول ایون ملٹی وائٹامنس کچھ بھی نہیں. تو اس کا یہ ہوتا تھا کہ ہمیشہ دعائیں نکال کے جب بھی بیمار ہوا اور وہی پڑھتا تھا نا. اور کیونکہ ہمارے گھر میں سارے ڈاکٹرز سے سب کو بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ یہ کیا، تو مگر وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ ہمارے توکل میں کمی ہوتی ہے، اللہ میاں کے کلام میں، اور ان دعاؤں میں کوئی کمی نہیں ہے نا. مطلب اور 5-6 ایئرس سے اس نے کوئی ایسی ڈرگ اس کو لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی نا. بالکل ماشاء اللہ ہیلدی ہے اور اس پہ اثر بھی کٹ جاتی تھی دعائیں سے، توکل تھا اس کا اسٹرانگ. تو مجھے بھی شروع میں یہ تھا کہ شاید وہ چینج ہو جائے گا ود ٹائم، مطلب کوئی فیز ہے. تو میں نے بھی ایک دفعہ اس کو کافی کنونس کرنے کی کوشش کی، کافی اس کو بتا کے نا کہ یہ دوائیاں بھی ہم ایسی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، پلانٹ سے کچھ ہوتے ہیں الکلائڈ وغیرہ وہ بھی نکالتے ہیں. دین آئی فاؤنڈ کو اس کے مجھ سے زیادہ نالج تھی، اس نے مطلب پراپر ریسرچ کر کے اپنے آپ کو چینج کیا تھا. اور مطلب یہ نیو کہ ٹھیک ہے وہیں سے نکالتے ہیں مگر پروسیسڈ ہوتی ہیں اور یہ بیلنس نہیں ہے، مطلب نیچرل وے میں جو ہے وہ انٹیکس کا نہیں ہے نا، نیچرل کیور نہیں ہے. کیونکہ میں اچھی اس فیلڈ میں تو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے دوائیاں وغیرہ کی، تو میں کافی لوگوں کی ہیلپ کر دیتی تھی کیونکہ نئی نئی جو میڈیسنز آ رہی ہیں وہ مجھے پتا ہوتی تھی نا. تو بٹ وہ مجھے ایک چیز بڑی پنچ کرنے لگی کہ باقی سب کو میں بینیفٹ کر سکتی ہوں اور اس کو بالکل اس سے کوئی کنسرن ہی نہیں، مطلب اس کے لیے یہی چیز کافی ہو گئی ہیں دعائیں اور اللہ میاں کا کلام ہی. تو اس پر مجھے ایک احساس ہونے لگا کہ کمپلیٹ جو علم ہے وہ قرآن کا اور حدیث کا، مطلب یہی کمپلیٹ ہے. اس کا میں نے پھر قرآن پڑھنا شروع کیا اور پھر اپنی جاب بھی میں نے چھوڑ دی، بیکاز ایز اے سائڈ جاب میں اس کو نہیں لینا چاہتی تھی، ایز اے فل ٹائم انڈیوائڈیڈ اٹینشن میں دینا چاہتی تھی. تو اس وقت پھر اللہ نے اللہ کا شکر ہے پھر دل بھی اس طرف کیا اور میرا پھر جو ہے پراپر میں نے اس کو جب پڑھا تو مجھے پھر اتنے اچھی طریقے سے بہت چیزیں ہر جو پریویس نالج ہے اس کے بیسس پہ سمجھ بھی اچھی طرح آنے لگی ہیں اور گراسپ بھی کافی ڈفرینٹ طریقے سے ہوئی. اور پھر مطلب آئی ریئلائز کہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں دنیا کا علم اس میں فلاز ان اینی کیس تو آتے ہیں، اور یہ ایک دم سے کمپلیٹ نالج اور اتنی وہ آپ کو سرٹینٹی بھی آپ کی ہوتی ہے اس کے اوپر، اور اتنا مطلب الحمدللہ. پھر اصل بات ایمان ہی کی ہے کہ ہمارا کسی بھی چیز پر ایمان کتنا ہے، اور پھر چیزیں اسی طرح نظر آنے لگتی ہیں. بہت سے لوگ دین پر عمل کرنے کو ایکسٹریمزم بھی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ایکسٹریمزم نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین آسان رکھا ہے، اور جو بھی چیزیں اس میں وہ کسی تجربے اور مشاہدے کی بنا پر نہیں، اللہ کے کمپلیٹ علم کی بنا پر ہے کہ جو ہر لحاظ سے کامل ہے. لیکن چونکہ ہمارا یقین اس پر نہیں تو اس لیے پھر ہمارے ریاکشنز بھی فرق ہوتے ہیں. ہمارا عمل ویسا ہی ہوگا جیسا ہمارا ایمان ہوگا، جیسا بیج ہوگا ویسا ہی پھل ہوگا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.